بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 20 خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو عموماً آپ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں لیکن ان کی تعبیر آپ کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو چلیے خوابوں کی تعبیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سانپ کو دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی سنگین اور پوشیدہ دشمن ہے، جو دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر سانپ آپ کو خواب میں کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر آپ سانپ کو مار دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس دشمن سے نجات پائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سانپ سے لڑائی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ پانی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے پانی کو دیکھا ہے اور پانی اگر صاف ہے تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور اگر پانی گندا ہے، کیچڑ ہے، تو یہ غم پر علامت ہے۔ اگر کوئی شخص صاف ستھرا اور میٹھا پانی پیتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی اور وہ خوش رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے گندا پانی پیا ہے اور اس میں کسی گندی چیز کی ملاوٹ ہے تو اس کی عمر کم ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر غم ملیں گے۔ موت کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ مرا ہے خواب کے اندر، اگر لوگ اس کی موت پر رو رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دین میں فاسد ہے، اس کے دین میں فساد ہے اور اس کو اپنے دین کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جنازہ بھاری مقدار میں ہے، بہت زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، تو یہ اس کے شرف اور بزرگی پر علامت ہے۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ پہلے مرا ہوا تھا خواب میں اور پھر وہ زندہ ہو گیا تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا یا اس کی عمر لمبی ہوگی۔ ہم بستری کرتے دیکھنا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے یا یہ دیکھے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مراد یا کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی غیر محرم سے ہم بستری کر رہا ہے تو وہ ہم بستری نہیں ہے، وہ زنا ہے، کیونکہ ہم بستری بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتی ہے، اور زنا کو خواب میں دیکھنے کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وہ محض ایک شہوتی خواب ہے۔ اور اس کے بعد اکثر اوقات انسان کو احتلام ہوتا ہے، اور احتلام کے بعد انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس جیسے خواب کی کوئی حقیقت یا تعبیر نہیں ہوتی۔ شادی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے شادی کی ہے، اگر وہ اصل میں شادی شدہ ہے اور وہ خواب میں یہ دیکھتا ہے تو اس نے شادی کی ہے، تو یہ اس کی شرف اور بزرگی پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی کنوارا یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی جان پہچان والے سے شادی کی ہے تو اس کو مالدار شریک حیات ملے گا، اور اگر کسی اجنبی سے شادی کی ہے تو اس کی عمر کم ہوگی۔ بارش کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص بارش کو خواب میں دیکھتا ہے اور بارش دھیمی دھیمی ہے اور ہر جگہ برس رہی ہے تو یہ برکت اور رحمت پر علامت ہے۔ اور اگر کوئی شخص طوفانی بارش دیکھتا ہے جو کہ نقصان کر رہی ہے تو یہ رنج اور مصیبت پر علامت ہے۔ خواب میں قبرستان کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں قبرستان دیکھتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اٹھک بیٹھک اور اس کی صحبت جاہلوں میں ہوگی، جو اس کی دین اور دنیا دونوں کو خراب کریں گے۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ قبرستان پر بارش نازل ہوئی ہے تو اہل قبور یعنی کہ قبر والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ نماز پڑھتے دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے قبلہ رو ہو کر، تو وہ دین کی راہ پر مستقیم ہوگا۔
یعنی دین کی راہ پر صحیح طریقے سے چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ بے وضو نماز پڑھی ہے یا صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھی تو وہ بیمار ہوگا اور کوئی مصیبت لاحق ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے باغ میں نماز پڑھی ہے یا سرسبز جگہ میں نماز پڑھی ہے تو وہ توبہ کرے گا۔ چاند دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند کو دیکھتا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بادشاہ کا وزیر بنے گا یا اس کو ملکی سطح پر کوئی بڑا عہدہ ملے گا۔ اور اگر وہ چاند کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ بادشاہ کے قریب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں تو بادشاہ یا وزیر ہلاک ہوگا۔ مچھلی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ تعداد میں بڑی اور تازہ مچھلیاں دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مال ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص چھوٹی مچھلیاں دیکھتا ہے یا زخمی مچھلیاں دیکھتا ہے تو اس کو غم ملے گا۔ پنجرے کو دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں پنجرے کو دیکھا ہے یا جیل کو دیکھا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گرفتار ہوگا یا وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ قید کیا جائے گا۔ اور اگر وہ ٹوٹے ہوئے پنجرے کو دیکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے قید خانے کو دیکھتا ہے جو ٹوٹا ہوا ہے جسے کوئی بھی انسان نکل سکتا ہے تو وہ تنگی سے نجات پائے گا۔ مرغی کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے مرغی کو خواب میں دیکھا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو خادم یا خوبصورت بیوی ملے گی۔ اور اگر اس نے بہت زیادہ صحت مند مرغیاں دیکھی ہیں تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو سرداری ملے گی۔ اور اگر اس نے مرغی کو ذبح کیا ہے اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خادم، اس کی بیوی مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو 4 ایسے خواب بتائیں گے جن کی تعبیر صرف بری ہے اور جن کے نقصانات ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواب میں گرنا۔ اگر خواب میں انسان یہ دیکھے کہ وہ گر رہا ہے کسی اونچی جگہ سے، کسی بلڈنگ سے، کسی پہاڑ سے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی آرزو، کوئی مراد ایسی ہوگی جو پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے اور اس کا خون بھی نکل رہا ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلے گا، جتنی چوٹ لگے گی اس کے بقدر اس کو نقصان بھی ہوگا زندگی میں۔ خواب میں آگ کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں آگ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہے تو اس کو بخار ہوگا اور بخار کی وجہ سے وہ بیمار ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے آگ میں دھکا دیا ہے تو اس پر ظلم ہوگا۔ اور اگر آگ نے اس کو جلایا بھی ہے تو جلن کے بقدر اس کو رنج اور مصیبت پہنچے گی۔ خواب میں طلاق دینا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی کو طلاق دی ہے تو اس کی عزت کے اندر اور اس کی آبرو کے اندر کمی آئے گی اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ خواب میں خود کو حالت کفر میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو کافر دیکھے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑے گا یا گناہوں میں پڑا ہوا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا فاسق اور فاجر لوگوں میں ہے جو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدعقیدہ لوگوں میں ہے، اس سے اس کو بچنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو 4 ایسے خواب بتائیں گے جن کی تعبیر صرف اچھی ہے۔ نمبر 1، چھری دیکھنا۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ چھری اس کی اپنی ملکیت میں ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ خواب میں کرسی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص کرسی کو دیکھے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو علم ملے گا اور اس کو عقل مندی اور حکمت ملے گی۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے
کہ وہ بہت بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے جو کہ صاف ستھری ہے، تو اس کو مالدار شریک حیات ملے گا، یا پھر اس کو کوئی بڑا مرتبہ ملے گا۔ قربانی کرتے دیکھنا، اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ یا بکری کو ذبح کیا ہے تو وہ کسی غم اور مصیبت سے نجات پائے گا، یا پھر اس کا قرض ادا ہوگا، یا اگر وہ بیمار ہے تو وہ بیماری سے نکل جائے گا، اور اگر اس نے حج نہیں کیا ہوا تو اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ گندم کو دیکھنا، اگر کوئی شخص خواب میں گندم کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حلال مال پائے گا۔ گندم کو بہت زیادہ محنت کے بعد حاصل کیا ہے، اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو حلال مال نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گندم کو کاشت کیا ہے اور وہ گندم اپنے وقت پر اس نے کاشت کی ہے، جب وہ کاشت کے قابل ہے، تو اس کو بہت سارا حلال مال نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس نے گندم کو کھایا ہے تو وہ دیندار ہوگا۔ خواب کی تعبیر ایک عالی شان علم ہے جسے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں، یعنی کھلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ بشارت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سچے خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ سچے خواب کی اہمیت اور حقیقت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام کو وہی خواب کے ذریعے بھی دی جاتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت رسول کے بارے میں فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقعہ مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ وہ خواب کے اندر بھی میری شکل میں ظاہر ہو۔ اس لیے جو شخص نبی علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، اور ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو کسی کسی مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں جس میں آپ کو گھبراہٹ ہو یا طبیعت خراب ہو تو بائیں جانب اٹھ کر 3 مرتبہ تھوک دیں، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھوک دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس خواب کے شر سے آپ کو بچا لے۔ اور پھر اس خواب کو صرف اہل تعبیر لوگوں کے ساتھ ذکر کرو، عام لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر نہ کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ یہ برے خواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ کرنا انسان کو مصیبتوں اور آفتوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ یہی تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔